بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے عشق کے صدقے۔ ہوا یوں کہ میری ملاقات ہوئی میرے دوست عبداللہ سے، تو میں نے اس کو بولا کہ یار رمضان آنے والے ہیں، رمضان کی تیاری کس طرح کریں۔ اس سے کچھ باتیں بتائیں، وہ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ سے عرض کروں گا، لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ سی وہ سائٹ کے اوپر ڈسکشن نکل گئی۔ تو کہنے لگا کہ میں کہا رمضان کی وہ زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنی ہے، رمضان آ رہے ہیں، سال میں نکالنی ہوتی ہے۔ تو کہنے لگا عشق کی زکوٰۃ نکالی ہے، عشق کا صدقہ دیا ہے۔ تو میں نے پوچھا عشق کا صدقہ کیا ہوتا ہے، عشق کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ تو کہنے لگا درد، جو درد ہے نا وہ عشق کی زکوٰۃ ہے، وہ عشق کا صدقہ ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو عشق کا دعویٰ ہو اور اس میں درد نہ آئے۔ جب بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف چلتا ہے تو راستے میں بہت سارے ایگزٹ آتے ہیں۔ قدرت دیکھتی ہے کہ بندہ کہاں پر ڈگمگاتا ہے، کہاں پہ غائب ہو جاتا ہے، کہاں پہ ایگزٹ لے لیتا ہے۔ دنیا کی کوئی لڑکی ہو نا تو وہ محبت کے اندر ناک و چنے چبوا دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور معرفت اتنی سستی نہیں ہے کہ ہر ایرے گیرے نتھو کھیرے کو مل جائے گی۔ قدرت جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے، کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ ایک ایگزٹ حسن کا آتا ہے، بہت سارے بندے وہاں نکل جاتے ہیں۔ پھر ایک ایگزٹ دولت کا آتا ہے، بندے وہاں نکل جاتے ہیں۔ شہرت کا آتا ہے، بندے وہاں نکل جاتے ہیں۔ آخر ان سب چیزوں کے نقصان ہیں۔ دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کسی شخص کے پاس مال و دولت آئے اور اس کے ساتھ دشمنیاں نہ آئیں اور بیماریاں نہ آئیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ شہرت آئے اور حاسدین آپ کے آس پاس میں جمع نہ ہو جائیں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو رتبہ ملے اور آپ کے دشمن، آپ کی ٹانگیں کھینچنے والے، چالے چلنے والے نہ ملیں۔ یہ زکوٰۃ ہم دیتے ہی رہتے ہیں۔ وہ میرا دوست عبداللہ وہ کہتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو کامیابی ہے اس کی بھی زکوٰۃ ہے۔ وہ زکوٰۃ یہ ہے کہ لوگوں کا ظلم، جھوٹ اور حسد برداشت کیا جائے، اور یہ اس طرح برستا ہے جیسے مونسون کے اندر بارش برستی ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا یار یہ عشق کا صدقہ درد کیا چیز ہے، مجھے تھوڑا سمجھا۔ تو اس نے بولا کہ عشق کے صدقے دینے پڑتے ہیں جب بندے کو یہ دعویٰ ہو، یہ کلیم ہو یا یہ گمان ہو کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے یا اس کی طرف جانا چاہتا ہے، تو اس کو درد ملے گا، دنیا سے بھی ملے گا، اپنوں سے بھی ملے گا۔ ایگزام اسی کا لیا جاتا ہے نا جو بچہ کلاس میں بیٹھا ہو۔ جو بچہ کلاس میں بیٹھا ہی نہیں ہو، پورے سال آیا نہیں، اس کا ٹیسٹ کیسے، کون اس کا ٹیسٹ لیتا؟ اس کا ٹیسٹ نہیں لیتا، اس کا اس اسکول میں ایڈمیشن ہی نہیں ہوا۔ تو جب آپ مسلمان ہو گئے، آپ اللہ کی راہ میں چلنے لگے، اب آپ کا ٹیسٹ ہوگا۔ یہ ٹیسٹ آپ کے مال سے ہوگا، یہ جان سے ہوگا، یہ اعمال سے ہوگا، یہ سوچ سے ہوگا، یہ خیال سے ہوگا، یہ گمان سے ہوگا۔ ہم چلتے ہوئے جا رہے تھے تو بادل کا ٹکڑا آیا، تو عبداللہ اس کو دیکھ کے مسکرانے لگا۔ وہ ہمیشہ بادل کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھ لیا اس دفعہ ہمت کر کے، میں کہا یہ بادل اور تیرا کیا چکر ہے آپس میں بھیا؟ تو بادل کو دیکھ کے کیوں مسکراتا ہے؟ تو کہنے لگا میں بادل کو اپنی آنکھوں سے کمپیئر کرتا ہوں اور سوچتا ہوں بہتر کون ہے۔ تو میں کہا پھر کون بہتر ہوتا ہے؟ تو کہنے لگا میری آنکھیں، ظاہر بات ہے۔ میں کہا کیوں، وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا وہ برسوں میں کہیں برسے، وہ برسوں میں کہیں برسے، یہ برسوں سے برستی ہیں۔ تو بولتا ہے میری آنکھوں کی ٹکر کا بادل مجھے تو نہیں مل سکا آج تک۔ اللہ کرے ہماری آنکھیں بھی ایسی ہو جائیں جو اللہ کے لیے آنسو بہا سکیں۔ جو سونا ہوتا ہے نا، اس کو جو پیوریفائی کرنا ہوتا ہے، اس کو خالص فارم کے اندر لے کے آنا ہوتا ہے، تو اس کو آگ کے اوپر پکاتے ہیں، اس کو بھٹی میں ڈالتے ہیں، خوب گرم کرتے ہیں، خوب گرم کرتے ہیں۔ جو جتنی بھی کثافتیں اس کے اندر ہوتی ہیں وہ الگ ہو جاتی ہیں۔ سلور الگ ہو جاتا ہے، برونز الگ ہو جاتا ہے، پیتل الگ ہو جاتا ہے، لوہا الگ ہو جاتا ہے، آخر میں سونا بچتا ہے۔ میرا دوست عبداللہ کہتا ہے کہ دنیا والے سونے کے لیے آگ کسی اور سے لے کر آتے ہیں۔ وہ رشتہ داروں سے ملتی ہیں، دوستوں سے ملتی ہے، احباب سے ملتی ہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ عجب سلگتی ہوئی لکڑیاں ہیں رشتہ دار، عجب سلگتی ہوئی لکڑیاں ہیں رشتہ دار، جو دور ہوں تو دھواں دیں، ملیں تو جل جائے۔ تو عبداللہ کہنے لگا کہ میں نے تو ایسی بدبختی، کم بختیاں، جو بھی خوش بختی آئی ہے کہ میری آگ بھی اپنے اندر سے نکلتی ہے، میری دنیا سے آگ بھی مستعار لینا چھوڑ دیے۔ تو آپ کو پکنا پڑتا ہے، بہت زیادہ آپ کو پکنا پڑتا ہے، ہلکے ہلکے کر کے آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ سونا بن جاتے ہیں۔ پھر دیکھنے والے آپ کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ آپ سونا ہیں یا آپ ردی ہیں یا آپ لوہا ہیں۔ اس کے بعد بھی ایک اسٹیج آتی ہے، وہ اسٹیج آتی ہے اس کے اندر آپ پارس پتھر بن جاتے ہیں۔ پھر جس کے ساتھ آپ لگ گئے نا وہ بھی سونا بن جاتا ہے، جس کو آپ نے چھو دیا، جس ساتھ بیٹھ گئے، جس کے لیے دعا کر دی، پھر وہ بھی سونا بن جاتا ہے۔ اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے۔ یہ جو ڈیوریشن اور ادوار آتے ہیں وہ کچھ آپ سے عرض کرتا ہوں۔
جب بندہ اس راہ پہ چلتا ہے نا تو سب سے پہلے تو اس کو اپنی جانکاری ملتی ہے. جو بندہ خود اپنے آپ کو نہیں سمجھ پایا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیسے سمجھے گا. نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندہ گنہگار ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے بہت ساری نیکیاں، اس کو جو نیکیاں لگ رہی ہوتی ہیں، جب بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو بولتا ہے کہ یہ تو میں اپنا نفس کا ہی پیٹ بھر رہا ہوں، اپنے آپ کو ہی پوج رہا ہوں، اپنی ذات کا ہی شرک کر رہا ہوں، یہ بھی گناہ ہے. بہت سی چھوٹی چھوٹی باتوں کو جن کو وہ گناہ نہیں سمجھتا اب اسے وہ بھی گناہ لگنے لگتی ہیں. تو نیک لوگوں کے پاس جانے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندہ مزید گنہگار ہو جاتا ہے، اللہ والا نہیں ہوتا، نیک والا نہیں ہوتا. اس کو اپنے آپ کے اوپر، اپنے اعمال کے اوپر، اپنی پچھلی زندگی کے اوپر شرم آتی ہے. تو پہلا حصہ جو ہوتا ہے وہ جانکاری کا ہوتا ہے. اگلا جو حصہ ہوتا ہے اس کے اندر اس سے کوئی زیادہ کمیونیکیشن نہیں ہوتی. قدرت اس کو بالکل تنہا چھوڑ دیتی ہے، ایک ایک کر کے اس کے سارے سہارے، سارے رشتے، سارے دوست، ساری کیپیبلٹیز سب کچھ لے لیتی ہے، اس کو دکھا دیتی ہے کہ دیکھو تمہارا علم ردی ہو گیا، تمہارے رشتہ دار ردی ہو گئے، تمہارا پیسہ ردی ہو گیا، تمہاری سورس، تمہارا عہدہ، تمہارا نام، تمہارا نسب، ہر چیز ردی ہو گیا. اس کے بعد قدرت اس کو چھوڑ دیتی ہے. اب دیکھتی رہتی ہے کہ دیکھو اس کے ساتھ دنیا کیا سلوک کرتی ہے اور اس کا جواب کیا ہوتا ہے. وہ میرے نام پہ صدقہ کرتا ہے نہیں کرتا، مجھ سے اس کو لگاؤ باقی بچا ہے یا نہیں بچا. اور وہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے اور قدرت اس کو دیکھتی رہتی ہے. مری روڈ کے اوپر ایک کتا تھا، وہ بار بار بیچ روڈ کے اوپر آ جاتا تھا. کوئی بندہ اسے کچھ مارے، کوئی لات مار دے. ایک ریڑھی والا آیا، اس نے اللہ کے بندے نے اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی پھینک دیا. تو کوئی اللہ والا گزرا وہاں سے، اس نے اسے پوچھا کتے سے، یار کیا کر رہے ہو تم، سائڈ پہ کیوں نہیں بیٹھ جاتے، بار بار بیچ روڈ کے اوپر کیوں آ جاتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ باری تعالیٰ نے رکھ چھوڑا ہے کہ لوگوں کے صبر کا امتحان لوں کہ لوگ کیا کس طرح پیش آ رہے ہیں. ایک واقعہ پڑا کہ ایک بڑا مجذوب سا بندہ تھا، بیچارہ اللہ کی یاد میں چلتا ہوا جا رہا تھا. برابر میں بارش ہو رہی تھی، کیچڑ ہو رہا تھا. برابر میں ایک بڑا خوبصورت سا شادی شدہ جوڑا نیا وہ جا رہا تھا. دلہن تھی، سنوری ہوئی تھی، اس نے اپنے عروسی جوڑا پہنا ہوا تھا. دلہا میاں ساتھ جا رہے تھے. وہ چھپ چھپ کرتا ہوا جو پانی میں گیا مجذوب اپنے حال کے اندر، تو وہ کیچڑ اڑ کے اس کے عروسی جوڑے کے اوپر لگ گئی. اب دلہا تو آگ بگولا ہو گیا کہ دلہن کا اتنا اچھا جوڑا خراب کر دیا. تو دلہا بھائی نے پکڑ کے اس کو خوب اچھی طریقے سے پیٹا. وہ خاموشی سے بیچارہ مار کھاتا رہا. اس خاموشی کی پیریڈ میں نا آپ دیکھیں گے کہ لوگ کسی کو کچھ بولتے نہیں ہیں. آپ جا کے انہیں مار دیں، آپ جا کے انہیں گالی دے دیں، جا کے تھپڑ مار دیں، کچھ بھی کر دیں، وہ بس سر جھکا کے چلتے رہتے ہیں اپنے. تو خیر وہ مار پیٹ کے اس کو چلا گیا. کچھ عرصے بعد تھوڑے وہ آگے گیا ہوگا کہ وہ پتہ نہیں پھسلا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کیا ہوا، دلہا بھائی کا انتقال ہو گیا. اب لوگ آ گئے مجذوب کے پاس، بولے تم نے کتنا ظلم کیا، نہیں شادی ہوئی تھی ابھی بیچارہ دلہا دلہن کو لے کے جا رہا تھا، تم نے ایسی بد دعا دی کہ مر گیا. تو کہنے لگا میں نے تو بد دعا نہیں دی، میں نے تو کچھ بھی نہیں بولا. تو بولے پھر ایسی کیسے مر گیا اچانک؟ تو اس نے بولا کہ میں نے تو دلہا میاں کو کچھ بھی نہیں کہا تھا، اس نے مجھے مارا کیوں؟ بولے بھائی مارا تو نے اس لیے کہ تو نے اس کی دلہن کے کپڑے خراب کر دیے. وہ دلہن کو چاہتا تھا، تو ظاہر بات ہے وہ اس کا محبوب تھا، وہ اس کو چاہتا تھا. تو اس کے چاہنے والے کو مارے گا تو جواب میں تجھے مارے گا نہیں تو اور کیا کرے گا اگر اس کے ساتھ کچھ ظلم کرے گا تو کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے مجھے بھی کوئی چاہتا ہو، میں نے تو کچھ نہیں کیا. جو مجھے چاہتا تھا، جو مجھے دیکھ رہا تھا، اس نے بدلہ لیا تو میں کیا کروں؟ تو ایسے لوگ خاموشی سے چلتے رہتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں ہمیں ملتے ہیں. اور بڑا محتاط رہنا چاہیے. دیکھیے جدائی ہے نا، یہ جدائی شور لے کر آتی ہے، یہ کمپلینس لے کر آتی ہے، شکایتیں لے کر آتی ہے، چیخو پکار لے کر آتی ہے، سب کچھ لے کر آتی ہے. قربت میں چپ ہے. جب بندہ جو قریب ہو جائے نا اسے چپ لگ جاتی ہے، پھر وہ زیادہ بول نہیں پاتا. یہ چپ اور خاموش لوگ مل جائیں زندگی میں کبھی، ان سے دعا کروا لیں، کرتے ہیں تو اچھی بات، نہیں کرتے ہیں تو بھی اچھی بات، لیکن ان کو کچھ کہنا نہیں چاہیے. ہلکے 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 ان کے ساتھ چلتے رہنا چاہیے، یا ان کو ان کے راستے پہ چھوڑ دیجئے، کم سے کم ان کو تنگ نہ کریں. اور میرا دوست عبداللہ کہتا ہے کہ کسی دن کوئی اللہ والا آپ کی زبان کے شر کے نیچے آ گیا نا تو آہوں کے حصار میں دعائیں راکھ کر دے گا. یہ بڑی مشکل چیزیں ہوتی ہیں، مشکل سمجھ میں آتی ہیں، لیکن ان لوگوں کا بڑا خیال رکھا کریں. تو ہم بات کر رہے تھے عشق صدقے کی. تو ابھی رمضان دیکھے آ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ زندگی میں کس چیز کا صدقہ کریں گے کیا لینے کے لیے. کوئی ایک دعا پکڑ لیں اور بولے اللہ میاں بس یہ دعا اس رمضان میں پوری ہو جائے. میں نے عبداللہ سے پوچھا اس رمضان میں کیا دعا مانگنی ہے خاص؟ تو کہنے لگا کہ یار پیسہ بڑا اچھا لگتا ہے، اس رمضان میں کوشش کر کے دعا مانگوں گا اللہ پیسے کی محبت دل سے نکل جائے. ابھی رمضان آنے والے نا 10-12 دن ہیں، شعبان کے 10 دن، میرے خیال سے آج 15, 16, 18 شعبان ہو جائے گی. تو یہ 40 دن بالکل مختص کر دے اللہ کے لیے. باقی دنیا کے جو کام کرتے ہیں وہ کرتے رہے گا. 2 رکعت نماز پڑھ لیا کریں ان 10 دنوں کے اندر، انتظار رمضان کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ رمضان ہمیں عطا فرما دیں. اس رمضان کے اندر ایسا کچھ کر دیں کہ اس کا ہم حق ادا کر سکیں.
تو کوئی خاص دعا منگا لیں. وہ عبداللہ کہتا ہے میں مانگوں گا اللہ پیسے کی محبت دل و دماغ سے ختم کر دے. دل سے شاید ختم ہو گئی، دماغ سے نہیں ہے تو دماغ سے بھی ختم ہو جائے. آپ کوئی دعا پکڑ لیں کہ اللہ بخش دے، اللہ بس بخش دے. 4 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جا رہے ہوتے ہیں، دل میں خیال آتا ہے کہ جو بھی دعا مانگیں یہ قبول ہوگی. تو پہلے صحابی کو بولتے ہیں، تو بولتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی اچھا عہدہ ملے. کچھ باقی تمام لوگ آمین بولتے ہیں اور ان کو کچھ عرصے بعد گورنر کا عہدہ مل جاتا ہے. ایک صاحب دعا مانگتے ہیں کہ میری فلاں بندی سے شادی ہو جائے اور مجھے کچھ پیسہ ملے. انہیں پیسہ بھی مل جاتا ہے، مالدار ہو جاتے ہیں، ان کی شادی بھی ہو جاتی ہے. سب آمین بولتے ہیں. تیسرے صاحب دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میاں مجھے عالم بنا دے اور میں لوگوں کو پڑھاؤں، ٹیچر لگ جاؤں، امام بن جاؤں. سب لوگ آمین بولتے ہیں، ان کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. چوتھے بچتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ. ان سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کی کیا دعا ہے؟ تو بولتے ہیں اللہ بخش دے. بس سب لوگ آمین بولتے ہیں. تو امید ہے کہ ان کی دعا بھی پوری ہو گئی ہوگی. تو کوشش کریں کہ کوئی دعا مانگ لیں. اچھا یہ مولوی حضرات بیچ میں آ جاتے ہیں نا، وہ بیچارے صحیح بولتے ہیں، ان کو شریعت کے پابند ہے، وہی بتانا پڑے گا نا. لیکن اگر کوئی شخص آپ سے آ کے کہے کہ آپ کی یہ دعا قبول نہیں ہوگی تو اس کی بات نہ سنیں. اگر کوئی شخص آپ سے آ کے کہے کہ آپ کو معافی نہیں ملے گی تو اس کی بات نہ سنیں. وہ کوئی بھی گناہ ہے، کچھ بھی ہے، اللہ نے کہا ہے نا، اللہ اپنا رول چینج کر دے، اللہ آپ کو معاف کر دے، جیسے چاہے کرے. اس سے کس نے پوچھنا ہے؟ اس کا کسی سے لگا نہیں ہے نا، اس کو کہیں سے اسمبلی سے بل اپروو نہیں کروانا، کچھ نہیں کرنا، وہ جو چاہے کرے. وہ میرا دوست عبداللہ ایک دن دعا مانگ رہا تھا تو میں نے سن لی. وہ کہنے لگا اللہ میاں قرآن کا واسطہ نہیں دیتا، سورتوں کا واسطہ نہیں دیتا، آیت کا واسطہ نہیں دیتا، ایک لفظ کا واسطہ دیتا ہوں. تو نے کہا ہے نا الا من تاب، کہ میں تمہیں سزا دوں گا اگر تم کرو گے تو یہ سزا دوں گا، یہ سزا دوں گا، جہنم میں ڈال دوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. ساری باتیں کی. پھر رحمت جوش میں آئی. پھر اللہ نے کہا الا من تاب، لیکن وہ لوگ جو توبہ کر لیں. اللہ اس لیکن کا واسطہ، اللہ اس الا کا واسطہ، اللہ اس مگر کا واسطہ مجھے بخش دے. تو رچ کے مانگے جائیں، جو بول رہا ہے بولتے رہیے. زندگی بھر کوئی نہ کوئی گناہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے جو ہمیں کھا جاتا ہے. بہت ساری حرام ریلیشن شپس ہوتی ہیں اور ہم لوگ اس لیے نہیں چھوڑتے کہ سامنے والی کا کیا ہوگا یا سامنے والے کا کیا ہوگا، وہ روئے گا، پریشان ہوگا. آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کے اوپر حق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ اس کے لیے اس محبت کو صدقہ کر دیجئے، اس کے لیے اس محبت کو چھوڑ دیجئے، ورنہ وہ آپ کو رسوا کر دے گی. دین تو برباد ہونا ہی ہونا ہے، دنیا بھی کہیں کی نہیں بچے گی. تو رچ کے مانگتے رہیں اللہ یہ حرام ریلیشن شپ ختم ہو جائے. اللہ میں ٹائم کو صحیح استعمال کرنے لگوں. اللہ سائیں میری آنکھیں بادلوں کی جیسے کر دے. میرے پاک پروردگار میرے دل کو نرم کر دے. اللہ مجھے قرآن سکھا دے. اللہ پیسے کی محبت ختم کر دے. اللہ ان دنیا کی چیزوں سے میں بیزار ہو جاؤں. اللہ اپنی معرفت نصیب فرما. بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ میاں دعا مانگنا بھول گیا ہوں، دعا مانگنا سکھا دے. ایک کوئی موٹی سی دعا پکڑ لیں اور رٹتے جائیں، مانگتے جائیں اتنا کہ لوگ بولیں کہ بھیا بندہ پاگل ہو گیا ہے. تو یہ عشق کا صدقہ، عشق کی زکوٰۃ اس رمضان میں ضرور دیجیے گا. وہ شاعر نے بڑی پیاری بات بولی ہے کہ رقص توبہ کرے جام دل اور میں، رقص توبہ کریں جام دل اور میں، رند پیتے رہیں شیخ جلتا رہے. عشق میں زندگی کا مزہ ہے یہی، عاشق زار پہلو عشق میں زندگی کا مزہ ہے یہی، عاشق زار پہلو بدلتا رہے. یوں ہی گھڑیاں شب غم کی کٹتی رہیں، یاد آتے رہو دل بہلتا رہے. زندگی ہے ہماری تمہارا کرم، تم رہو مہرباں تو نہیں کوئی غم. ہم سے بدلو نہ تم سے بدلے نہ ہم، روز چاہے زمانہ بدلتا رہے. اس رمضان میں میرے واسطے دعا کیجیے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.